الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا عنوان ہے اسلامی معاشرے کے اصول. آئیے اس تعلق سے ایک طویل احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام کے گوش گزار کرتی چلوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا بیع بعضکم علی بیع بعض وکونوا عباد اللہ اخوان المسلمون اخو المسلم لا یظلموه ولا یخلدوه ولا یحقروه التقوى ها هنا ویبشروا الى صدر ثلاث مرات. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو. کوئی چیز خریدنے کا ارادہ نہ ہو اور کوئی دوسرا شخص خرید رہا ہو تو خواہ بولی میں حصہ لے کر قیمت نہ بڑھاؤ کہ وہ چیز اسے مہنگی ملے. آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، کسی کی بے پر کوئی شخص بے نہ کرے. اللہ تعالیٰ کے بندو، بھائی بھائی بن کر رہو. مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کی مدد کرتا ہے اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے. آپ نے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 بار فرمایا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. انسان کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا بات بتائی، آئیے دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشرے میں پائی جانے والی چند خامیوں، کوتاہیوں اور برائیوں کا ذکر یہاں فرمایا ہے. بہت سے لوگ ان باتوں کو معمولی سمجھتے ہیں اور نظر انداز کر جاتے ہیں اور کوئی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ ان خرابیوں کی وجہ سے معاشرہ اخلاقی انحطاط کا شکار ہو جاتا ہے. اصلاح معاشرے کے لیے ان کوتاہیوں کو زائل کرنا از حد ضروری ہے تاکہ باہمی الفت و محبت پیدا ہو اور بعد میں دلوں میں کدورت باقی نہ رہے. سب سے پہلی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی وہ حسد کے تعلق سے ہے. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کرنے سے منع فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. حاسد کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے آدمی کو جو نعمت میسر ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. حاسد بلا وجہ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے اور اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد اور بغض کی مذمت بیان کرتے ہوئے اسے سابقہ امتوں کی بیماری بیان فرمایا. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اندر پہلی امتوں والی بیماری حسد اور بغض سرایت کر گئی ہے. آپس میں بغض رکھنا مونڈنے والی بیماری ہے. مونڈنے والی سے مراد بالوں کو مونڈنے والی نہیں بلکہ دین کو مونڈنے والی، یعنی ختم کر دینے والی. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو روا نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان سے حسد کرے. البتہ صرف 2 آدمیوں پر حسد کرنے کی اجازت ہے. ایک جسے اللہ رب العالمین نے مال دیا اور وہ اللہ تعالی کی راہ میں اسے دن رات خرچ کرتا رہا ہو، اور دوسرا وہ
جسے اللہ رب العالمین نے علم عطا کیا ہو اور وہ دن رات اسے لوگوں تک پہنچاتا رہتا ہو۔ اس حدیث میں حسد بمعنی رشک ہے۔ رشک میں کسی سے یا کسی نعمت کے زوال کی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ اپنے لیے اس نعمت کے حصول کی خواہش ہوتی ہے۔ جو شخص اپنا دل صاف رکھے اور کسی سے حسد نہ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افضل انسان قرار دیا، یعنی سب سے افضل قرار دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس افضل، قال کل مخموم قلبی صدوق اللسان، قالوا صدوق اللسان تعرفه فما مخموم القلب، قال هو التقی النتقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جو مخموم القلب اور صدق اللسان ہو۔ صحابہ اکرام نے کہا، ہم صدق اللسان کا مفہوم تو جانتے ہیں، مخموم القلب کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کا دل خوب صاف ہو، اس میں گناہ بالکل نہ ہو، نہ سرکشی کا مادہ ہو، نہ خیانت ہو اور نہ ہی حسد ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ دل کی تطہیر ہو جائے گی دوستو، دل کی تطہیر ہو جائے گی دوستو، ہر گھڑی اللہ اللہ کیا کیجئے، مشکلیں ساری آسان ہو جائیں گی، مشکلیں ساری آسان ہو جائیں گی، رات میں اٹھ کے رب سے دعا کیجئے۔ ایک نصیحت ہے جو ہے بہت قیمتی، ایک نصیحت ہے جو ہے بہت قیمتی، ٹوہ میں مت کسی کے رہا کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 2 چیز یہ بتائی، تناجش۔ یہ لفظ نجش سے ملتا ہے، اس کا معنی شکار کو بھگانا، کسی چیز کو فروخت کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر اس کی تعریف کی جائے، یا کسی چیز کی نیلامی کے وقت خود اسے خریدنے کا ارادہ نہ ہو اور خواہ مخواہ اس کی قیمت بڑھانے کے لیے زیادہ بولی لگانا تاکہ دوسرے کو وہ چیز مہنگی ملے، یہ نجش کہلاتا ہے۔ چونکہ اس طرح حقیقی خریدار کو دھوکہ اور نقصان دیا جاتا ہے، اس سے منع فرما دیا گیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن النجش، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع فرمایا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص واقعتاً اس چیز کو خریدنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کے لیے قیمت بڑھانا اور بولی دینا درست ہے۔ بعض تاجر ہر چیز ناجائز طریقے سے دولت کمانے کے حریص میں یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو خریدنے کا ارادہ نہ بھی ہو تو یوں ہی بولی دے کر چیز کی قیمت بڑھا دیتے ہیں اور فروخت کنندہ سے اس کی عوض کچھ رقم لے لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اور دوسری احادیث میں اس عمل سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 3 چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس حدیث میں وہ ہے بغض۔ انسانی معاشرے میں پائی جانے والی ایک برائی کا نام بغض ہے۔ بغض دراصل دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان عداوت کی بنا پر دوسرے کے خلاف اپنے دل میں رکھتا ہے۔ بسا اوقات حسد اور بغض مترادف استعمال ہوئے ہیں، تاہم دونوں کے درمیان لطیف سا فرق ہے۔ حسد کا متضاد رشک ہے اور بغض کا متضاد محبت۔ حدیث میں بغض کے لیے استثناء کا لفظ بھی آیا ہے۔ بغض ایسی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور
حضور کوئی قیمت نہیں پاتے اور نہ ایسے آدمی کی بخشش ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمسین فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ فیقول انذروا حدانی حتی یصطلح انذروا۔ ہر سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، مشرک کے علاوہ ہر ایک کی بخشش کر دی جاتی ہے سوائے ان دو آدمیوں کے جن کے درمیان کوئی بغض ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے، جب تک یہ دونوں صلح نہیں کر لیتے ان کا معاملہ رہنے دو، اور یہ 3 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ بغض انتہائی مذموم خصلت ہے، اس لیے اس سے منع فرمایا گیا۔ البتہ احادیث میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ اگر بغض عداوت اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 4 جو چیز بتائی گئی ہے تدابر، یہ لفظ دبر سے مشتق ہے۔ اس کا معنی ہے کہ ایک دوسرے سے منہ موڑنا، اعراض کرنا اور خطا تعلق کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں چوتھی معاشرتی برائی تدابر سے منع فرمایا۔ اگر کسی سے ناراضی ہو جائے تو اسے 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا اور خطا کلامی کرنا جائز نہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے روا نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ خطا کلامی کرے۔ وہ دونوں ملیں تو ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں، ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ اگر کسی نے کسی مسلمان بھائی سے خطا تعلق و خطا کلامی کی ہو اور اسی حال میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کو روا نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ خطا کلامی رکھے۔ جس نے 3 دن سے زیادہ خطا کلامی رکھی اور وہ اسی حال میں مر گیا تو وہ جہنم رسید ہوگا۔ 1 سال تک کسی سے خطا تعلق رکھنا اس کے قتل کرنے کے مترادف ہے۔ ابو خراش اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ 1 سال تک خطا کلامی رکھے تو یہ عمل اس کا خون بہانے کی مانند ہے۔ نمبر 5 جو چیز بتائی گئی اس طویل حدیث میں، کسی کی بے پر بے کرنا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک اور معاشراتی برائی سے منع فرمایا کہ جب 2 شخص خرید و فروخت کر رہے ہو تو کوئی ان کی بے پر بے نہ کرے۔ مثلا خریدار کسی سے کوئی چیز 100 روپے کی خرید رہا ہے تو یہ ان کا معاملہ ختم ہونے سے قبل یا بعد میں کہے کہ میں تمہیں یہی چیز اس سے کم قیمت پر دیتا ہوں، یا فروخت کرنے والے کو کہے کہ تم پر 100 روپے میں بیچ رہے ہو، تم اسے نہ دو، میں اس سے زیادہ میں خریدتا ہوں۔ یہ دونوں طریقے ناجائز اور غلط ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کی بے پر بے نہ کرے، نہ اپنے مسلمان بھائی کی شادی کے پیغام پر شادی کا پیغام بھیجے، الائیے کہ دوسرا شخص اسے اجازت دے دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے۔ نمبر 6 جو چیز بتائی گئی ہے وہ ہے اخوت۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی نصیحت یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے بندو تم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، کیونکہ قرآنی فیصلے کے مطابق تم اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہو، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے،
سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین نے یوں فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، مسلمان تو سب بھائی بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں میں میل محبت کرا دو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کی خواہ ظالم ہو یا مظلوم مدد کرو۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم ہونے کی حالت میں تو اس کی مدد کرنا ٹھیک ہے، لیکن ظالم ہونے کی حالت میں کیوں کر مدد کروں؟ فرمایا اسے ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ پھر فرمایا دونوں جماعتوں میں عدل کرو، اللہ عادلوں کو پسند فرماتا ہے، یعنی بعض کو بعض سے جو صدمہ پہنچا ہے انصاف سے اس کا فیصلہ کر دو، کسی پر کسی کی زیادتی باقی نہ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں انصاف کرنے والے قیامت کے دن رحمان کے سامنے انصاف کرنے کی وجہ سے موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے۔ سارے مسلمان آپس میں دینی بھائی ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے اور نہ رسوا ہونے کے لیے اس کی امداد کو ترک کرے۔ صحیح حدیث میں ہے اللہ رب العالمین انسان کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ ایک اور صحیح حدیث میں ہے جب کوئی مسلمان پسے پشت اپنے بھائی مسلمان کی دعا کرتا ہے، یعنی بھائی کے لیے دعا کرے، فرشتے آمین کہتے ہیں اور یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کرے تجھے بھی ایسا ہی ملے۔ صحیح حدیث میں ہے محبت کرنے میں، ترس کھانے میں اور میل جول میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جب اس کا کوئی عضو معاف ہو جاتا ہے تو سارا جسم بخار سے اور پلک نہ جھپکنے سے بے قرار ہو جاتا ہے۔ مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے کہ بعض عمارت کو مضبوط بناتی ہے۔ آپ نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بتایا، یعنی اس طرح مسلمان رہتے ہیں۔ مومن کا مومنوں سے ایسا تعلق ہے جیسا سر کا دھڑ سے ہوتا ہے۔ ایک مسلمان تمام مسلمانوں کے لیے اسی طرح دکھ محسوس کرتا ہے جس طرح جسم سر کے لیے دکھ محسوس کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے بھائیوں میں صلح کراؤ، یعنی لڑنے والی جماعتوں میں صلح کرا دو اور اپنے تمام کاموں میں اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی ڈرنے والوں کے لیے رحمت مخصوص کر دی گئی ہے۔ اسی طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے، اسی طرح ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے، اور جس طرح بھائیوں کی آپس میں محبت ہوتی ہے تمام اہل ایمان کو آپس میں ایک دوسرے سے اسی محبت و خلوص کا اظہار کرنا چاہیے۔ ان ہدایت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کے چند اسرار اور رموز کی طرف اشارہ کیا۔ فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، لہذا ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق ہے۔ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے تو بوقت ضرورت اس کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے، اور کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے دو رخو گوئی سے کام لیتا ہے، نہ اسے نفرت و حقارت کی نظر سے کبھی کبھی دیکھ لیتا ہے، ایسا کرنا اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اصل بات تقویٰ ہے، اور تقویٰ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہاں یعنی دل میں ہوتا ہے۔ اگر دل میں خوف الہی ہو تو تمام معاملات ہمارے سنور
سنور جاتے ہیں، ورنہ انسان اخلاق کا مرتکب ہو جاتا ہے، برے اخلاق کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے تنبیہ فرمائی کہ مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ ہی اسے نفرت سے دیکھنا چاہیے۔ انسان کے برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کی جان و مال، عزت و آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے، لہذا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی جان کو نقصان نہ پہنچائے، اس کے مال پر دست درازی نہ کرے اور نہ ہی دوسرے کی بے عزتی کرے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حسد جیسی برائی سے بچائے، بغض جیسی برائی سے بچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سنی، اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس پر عمل کرنے والے بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔